اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو تخلیق کیا تو پیدا کرتے ہی انسان کو 6 سفروں میں منتقل کر دیا۔ انسان کا پہلا سفر مٹی سے خمیر کا ہے، دوسرا سفر پشت سے رحم تک کا ہے، تیسرا سفر رحم سے زمین تک کا ہے، چوتھا سفر زمین کی پشت سے قبر تک کا ہے، پانچواں سفر قبر سے میدان محشر تک کا ہے، چھٹا سفر میدان محشر سے مقام اقامت تک کا ہے، یعنی یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ ہم نے آدھا راستہ طے کر لیا ہے اور باقی والے سارے کے سارے راستے بہت ہی زیادہ کٹھن اور دشوار ہیں۔ جوانوں، ہم نے آدھا راستہ طے کر لیا ہے اور باقی والے راستے بہت زیادہ کٹھن اور بہت زیادہ دشوار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان زندگی کا چوتھا سفر طے کرتا ہے، یعنی موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 5 فرشتے اس کے پاس مبعوث فرماتا ہے۔ جب انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، جب انسان مر رہا ہوتا ہے، جب انسان کے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے، جب انسان زندگی کا چوتھا سفر طے کر رہا ہوتا ہے نا، یعنی موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 5 فرشتے اس کے پاس مبعوث فرماتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح اس کے حلق میں ہوتی ہے۔ وہ فرشتہ آ کر اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے انسان، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج اسے کس چیز نے کمزور کر دیا؟ اے انسان، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ ہائے، انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں، انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تو تکبر کس بات کا کرتا ہے؟ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ فرمایا، پہلا فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، اے مرنے والے، اتنا بتا دے کہ تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج اسے کس چیز نے کمزور کر دیا؟ آج تیرے طاقتور موٹے تازے بدن کو کس چیز نے لاغر کر دیا؟ بتا تو صحیح، آج تیری خوش بیان زبان بولنے سے قاصر کیوں ہے؟ آج اس کو کس نے خاموش کر دیا؟ آج اسے کس چیز نے جکڑ لیا؟ آج تیرے گھر بار، رشتہ دار، دوست، احباب کہاں ہیں؟ انہیں کس چیز نے وحشت میں ڈال دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کی روح قبض ہو چکی ہوتی ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، اے انسان، وہ کہاں ہیں جنہیں تو نے دولت سے فقیری کے لیے تیار کیا؟ اور وہ کہاں ہیں جو تو نے ویرانے سے آبادی کے لیے تیار کیا؟ وہ کہاں ہیں جو تیری وجہ سے تباہی کا شکار بنے؟ اور وہ سب کہاں ہیں جو تیری وجہ سے مقام و مرتبے سے سرفراز ہوئے؟ فرمایا، جب مرنے والے کا جنازہ کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے نا، تو تیسرا فرشتہ آ کر پکار کر کہتا ہے، اے انسان، آج تو نے بہت دور تک کا سفر کرنا ہے۔ اے انسان، آج تو نے بہت دور تک کا سفر کرنا ہے، لمبا سفر کرنا ہے۔ اتنا طویل سفر تو نے کبھی نہیں کیا جو آج کرنا ہے۔ آج تو ایسی قوم سے ملاقات کرے گا کہ آج سے پہلے تو نے کبھی ایسی قوم سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔
اے انسان آج تو ایسی تنگ جگہ میں داخل ہوگا کہ تو پہلے کبھی بھی اتنی تنگ جگہ میں داخل نہیں ہوا تھا. آج اگر تو اللہ کی خوشنودی سے سرفراز ہو گیا تو تجھے مبارک ہو، اور اگر اللہ کی ناراضگی میں مردود ہوا تو تیری ہلاکت ہے، تیری ہلاکت. فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ آ کر پکار کر کہتا ہے اے انسان، کل تک تو مٹی کی پشت پر چلتا تھا، آج تو اس کے پیٹ کے اندر لیٹے گا. کل تک تو مٹی کے اوپر چلتا تھا، آج تو مٹی کے اندر لیٹے گا. کل تو اس کے اوپر ہنستا تھا، آج تو اس کے اندر روئے گا. پہلے تو اس کی پشت پر گناہ کرتا تھا، پہلے تو مٹی کی پشت پر گناہ کرتا تھا، اب اس کے اندر شرمندگی اٹھائے گا. اب جب میت کے اوپر مٹی برابر کی جاتی ہے، میت کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے رشتہ دار واپس چلے جاتے ہیں، تو پانچواں فرشتہ آ کر اسے پکار کر کہتا ہے اے مرنے والے اور قبر کے اندر لیٹنے والے، اے مرنے والے انسان، تجھے تیرے عزیز و اقارب نے تجھے دفن کر دیا اور تجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. اگر یہ تیرے پاس قیام بھی کرتے تب بھی تجھے نفع نہ پہنچا سکتے تھے. تو نے دولت اکٹھی کی دوسروں کے لیے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کیا دوسروں کے لیے. آج تو دیکھے گا کہ قبر تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے. اس کے بعد اگر یہ مرنے والا گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاکار ہوتا ہے، اگر اس نے اپنی جوانی آوارگی میں گزاری ہوتی ہے، زندگی غفلت میں گزاری ہوتی ہے، تو قبر کہتی ہے اے نادان، تیرا آنا نامبارک ہو، تیرا آنا نامبارک ہو. دنیا میں جتنے بھی لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ مجھے گندا تو ہی لگتا تھا، مجھے برا تو ہی لگتا تھا. میرے کریم آقا فرماتے ہیں اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے تو قبر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، کہتی ہے تیرا آنا بہت بہت مبارک ہو. قبر اللہ کے نیک بندے کو ویلکم کرتی ہے، کہتی ہے دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے نا، ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھے اچھا تو ہی لگتا تھا، سب سے زیادہ مجھے پیارا تو ہی لگتا تھا. میرے کریم نبی فرماتے ہیں جب انسان قبر میں جا رہا ہوتا ہے تو دو صورتوں پر پچھتاتا ہے. اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ وہ توبہ کیوں نہ کر سکا، وہ نماز کیوں نہ پڑھ سکا، وہ قرآن کیوں نہ پڑھ سکا. اور اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے پھر بھی پچھتاتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ نیکوکار دفن ہوتے وقت کیوں پچھتائے گا؟ فرمائے اس لیے، اس بات پر پچھتائے گا کہ وہ اور زیادہ اعمال کیوں نہ کر سکا، وہ اور زیادہ نوافل کیوں نہ پڑھ سکا، وہ اور زیادہ عبادت کیوں نہ کر سکا. جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو. انہی لمحوں میں نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اللہ رسول کو راضی کر لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا.